عذاب دینا یا پکڑ کرنا یہ صرف اللہ کا حق ہے، صرف اللہ کا حق ہے۔ بندے کے ذمہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے عذاب سے ڈرائے، اور بندے کے ذمہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والا ثواب بتلائے۔ بندے کے ذمہ مواخذہ نہیں ہے، بندے کے ذمہ مواخذہ نہیں ہے۔ اس لیے دعا ہے اللہم لا تخزنا فإنک بنا عالم، اے اللہ تو ہمیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمیں مخلوق کے سامنے رسوا نہ کرنا، مخلوق کے سامنے ہمیں رسوا نہ کرنا۔ مخلوق کے لیے کسی بھی طرح ذرہ برابر بھی اس کی گنجائش نہیں کہ مخلوق کو رسوا کرے، مخلوق کو رسوا کرے، اس کی ذرا گنجائش نہیں کہ تم کسی کا گناہ دیکھ کر کسی کو بتلاؤ، اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ دعا میں یہ مانگا گیا اللہ سے اللہم لا تخزنا فإنک بنا عالم، اے اللہ تو ہمیں رسوا نہ کیجیے، تو ہمارے گناہوں کو دیکھ رہا ہے اور جانتا ہے۔ ولا تعذبنا فإنک علینا قادر، اور اے اللہ تو ہمیں عذاب نہ دیجیے کیونکہ تجھے عذاب دینے پر پوری قدرت ہے، عذاب دینے پر پوری قدرت ہے۔ معلوم ہوا کہ حساب لینا اور عذاب دینا یہ صرف اللہ کا کام ہے، حساب لینا اور عذاب دینا یہ صرف اللہ کا کام ہے، بندے کا کام نہیں ہے یہ کہ وہ کسی کا حساب لے یا کسی کو عذاب دے، یہ اللہ کا کام ہے۔ بندے کے ذمہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے جو علم اس کے پاس ہے وہ غلط کرنے والوں کو بتلا دے۔ تو میں نے عرض کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسلوب تعلیم ہے، اگر کام کرنے والے خصوصاً اور امت عام طور پر اس طریقے کو نہیں اپنائے گی، اس طریقوں کو نہیں اپنائے گی تو جن شعبوں سے خیر کے آنے کی امید ہے ان شعبوں سے شر آئے گا، کیونکہ تعلیم کا طریقہ نبوت کے اسلوب سے ہٹ گیا۔ میں مثال دیتا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ ایک آدمی نے مسجد نبوی میں پیشاب کیا، ایک شخص نے مسجد میں پیشاب کیا، مسجد میں پیشاب، صحابہ دوڑے روکنے کے لیے، صحابہ دوڑے روکنے کے لیے، آپ نے فرمایا نہیں چھوڑ دو، اس کو چھوڑ دو، پیشاب کرنے دو، اس کو پیشاب کرنے دو، اس کو مت روکو، اس لیے کہ اس وقت اس کو پیشاب سے روکنا اس کو تکلیف میں ڈالنا ہے، اس کو تکلیف میں ڈالنا ہے۔ پیشاب آدمی کرنا شروع کرے اور درمیان میں پیشاب کو روک دیا جائے تو یہ اول تو ممکن نہیں، اور کوشش کی جائے تو سخت تکلیف کا اندیشہ ہے۔ پیشاب کر رہا تو پیشاب روک دو گے؟ مسجد نبوی میں کر رہا کہ اس کو پیشاب پورا کرنے دو، اس کو پیشاب پورا کرنے دو۔ آپ نے صحابہ کو منع کر دیا اس کو روکنے سے، فرمایا پیشاب پورا کرنے دو۔ اس نے مسجد میں پیشاب پورا کیا، اس نے پیشاب پورا کیا۔ ہم تو یوں سوچ کر ایک آدمی کو عذاب دیں گے یا تکلیف دیں گے کہ اس نے اتنی بڑی غلطی کی، حالانکہ ایک مسلمان کا مقام بیت اللہ سے اونچا ہے، ایک مسلمان کا مقام بیت اللہ سے اونچا ہے۔
ایک مسلمان اس کا مقام بیت اللہ سے اونچا ہے اور ساری دنیا کی مسجدیں بیت اللہ سے ادنا ہیں، اس وقت یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ مسجد ناپاک ہو جائے گی لہذا اس کو پیشاب سے روکا جائے، اور مسجد کا احترام ضروری ہے لہذا اس کو پیشاب کرنے سے روکا جائے، یہ نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ یہ دیکھا جائے گا کہ ایک مسلمان کا مقام کیا ہے، اس کے ساتھ پیشاب سے روک دینا ایک مسلمان کو تکلیف دینا ہے۔ اس وقت یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ مسجد میں کیا کر رہا ہے، مسجد کا اصول، مسجد کا ادب، مسجد کا احترام اس کے خلاف کر رہا ہے لہذا مسلمان کو پیشاب سے روکا جاوے، نہیں، بلکہ اس وجہ دیکھا جائے گا کہ مسلمان کا مقام کیا ہے، مسلمان کا مقام کیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو چھوڑ دو، پیشاب کرنے دو، اس نے پورا پیشاب کیا، اس نے پورا پیشاب کیا، اطمینان سے جب فارغ ہو گیا پیشاب کر کے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی غلطی کو عوام کے درمیان بڑھانے کے بجائے اس کی غلطی کو یہ کہہ کر چھوٹا کیا کہ ایک ڈول پانی کا یہاں بہا دو، مسجد پاک ہو جائے گی، مسجد پاک ہو جائے گی، ایک ڈول پانی کا بہا دو، مسجد پاک ہو جائے گی۔ اسے بلایا اور بلا کر یہ سمجھایا کہ مسجد پیشاب پخانے کے لیے یا مسجد جو ہے برے کاموں کے لیے نہیں، مسجد تو ذکر عبادت کے لیے اور اچھے اعمال کے لیے ہے، بس اس سے زیادہ روایت میں نہیں ہے۔ آپ نے اس کو تعلیم دی، آپ نے اس کو تعلیم دی کہ مسجد کس کام کے لیے ہے، اس کو آپ نے تعلیم دی، اور اس کو آپ نے شفقت کے ساتھ یہ بات سمجھائی۔ ایک صحابی نے آ کر عرض کیا کہ مجھے زنا کی اجازت دے دیجئے، وہ جانتے تھے کہ زنا حرام ہے، عرض کیا مجھے زنا کی اجازت دے دیجئے۔ آپ نے فرمایا کہ تم یہ بتلاؤ کہ اگر تمہاری ماں، بہن، بیوی، بیٹی کے ساتھ کوئی آدمی زنا کرے تم برداشت کر لو گے کہ نہیں برداشت کروں گا؟ فرمایا کہ لوگ بھی نہیں برداشت کریں گے کہ تم ان کی بیٹی کے ساتھ یا بیوی کے ساتھ یا ان کی کسی عورت کے ساتھ زنا کرو۔ صحابی فرماتے ہیں آپ نے مجھے اس طرح سمجھایا کہ میرے دل سے زنا کا ارادہ نکل گیا، میرے دل سے زنا کا ارادہ نکل گیا۔ میں نے ایک بات عرض کی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے مزاج میں امت کو تعلیم دینے کے لیے، امت کو دین کی تعلیم دینے کے لیے آپ کے مزاج میں نرمی رکھی گئی ہے، آپ کے مزاج میں نرمی رکھی گئی۔ اللہ نے قرآن میں اس کو بھی بیان کیا، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر ہی ہو گئی اور رحمت ہے امت کے لیے کہ آپ کو کہ نبی تمہیں نرم مل گئے، نبی تم کو نرم مل گئے۔ تو میں نے عرض کیا کہ دین کی تعلیم دینے کا اور منکر سے روکنے کا جو مسنون طریقہ ہے، اگر وہ اختیار نہ کیا گیا تو اس سے خیر نہیں بلکہ شر وجود میں آئے گا، اور اصلاح نہیں بلکہ فساد وجود میں آئے گا۔ اس لیے کہ اصلاح کے لیے ضروری ہے
اصلاح کے لیے ضروری ہے کہ مسلمان کے عیب کو چھپایا جائے، مسلمان کے عیب کو چھپایا جائے۔ اگر کوئی شخص مسلمان کے عیب کو دیکھ کر چھپاتا نہیں ہے تو یہ مصلح نہیں بلکہ مفسد ہے، اصلاح نہیں چاہتا، فساد چاہتا ہے، اصلاح نہیں چاہتا بلکہ فساد چاہتا ہے۔ دور خلافت میں، دور صحابہ میں کسی کو منکر سے روکنے کے لیے سب سے پہلے کام یہ کیا جاتا تھا کہ اس منکر کا کسی کو پتہ نہ چلے، اس کے منکر کا کسی کو پتہ نہ چلے۔ عجیب بات ہے، اس زمانے میں لوگ اصلاح کرنے کے لیے منکرات کو شائع کرتے ہیں، سننا میری بات توجہ سے۔ اس زمانے میں لوگ اصلاح کے لیے منکرات کو شائع کرتے ہیں، اخبارات میں پیش آنے والے منکرات لکھے جاتے ہیں، زنا ہو گیا اخبار میں آ گیا، شراب پی گئی اخبار میں آ گیا۔ عجیب بات ہے، جتنے بھی منکرات دنیا میں ہوتے ہیں وہ اخبار میں لکھے جاتے ہیں، اور یہ اتنی غلط سوچ ہے کہ اس سے منکر کرنے والے کی اصلاح ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت ایسے شخص سے امت کی اصلاح کا کام نہیں لیتے جو ایک امتی کے گناہ کی بھی خبر دوسرے کو کرے، ایک امتی کے بھی گناہ کی خبر دوسرے کو کرے۔ اللہ تعالی ایسے لوگوں سے امت کی اصلاح کا کام نہیں لیتے، یہ پکی بات ہے، یہ پکی بات ہے۔ اللہ رب ایسے لوگوں سے امت کی اصلاح کا کام لیں گے نہیں جو ایک امتی کے ایک گناہ، ایک غلطی کو بھی لوگوں پر کھول دیں گے، اللہ ان سے امت کی اصلاح کا کام نہیں لیں گے۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت ان لوگوں کے عیوب کو کھولنے والے ہیں جو اللہ کے مخلوق کے عیوب کو مخلوق پر کھولتے ہیں۔ بہت دھیان سے سننا بات، یہ یقینی بات ہے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے امت کی اصلاح کا کام نہیں لیتے جو کسی کے عیب کو مخلوق پر کھول دے۔ اخبارات کا مقصد باطل کی اشاعت ہے، باطل کو پھیلانا ہے، اور فرمایا کرتے تھے کہ اگر تم باطل کو ختم کرنا چاہتے ہو تو اس کا ذکر مت کرو، حضرت فرماتے تھے امیت الباطل بدر کے ذکر ہی، کہ باطل کو مارنا چاہتے ہو تو اس کا ذکر مت کرو، ذکر چھوڑ دو، باطل ختم ہو جائے گا کہ اس کا ذکر چھوڑ دو۔ ایک لڑکی سے زنا ہو گیا، حضرت عمر کے زمانے کی بات، زنا ہو گیا، زنا ہوا تو اس لڑکی کا کنوارا پن اور بکارت ختم ہو گئی، کنوارا پن اس کا ختم۔ لڑکی میں عیب ہو گیا، پھر کچھ زمانہ گزرا کہ کہیں سے اس لڑکی سے شادی کا پیام آیا،
اس لڑکی کا ماں باپ کو خیال آیا کہ ہمیں اس لڑکی کی شادی کے بارے میں مشورہ کرنا چاہیے کہ بھئی لڑکے والوں کو بتا دیں کہ لڑکی کے اندر عیب ہے، لڑکی میں یہ عیب ہے۔ گئے حضرت عمر کے پاس، جا کے کہا مومنین ایک مشورہ کرنا ہے۔ کیا بات ہے؟ کہ ہماری لڑکی سے زنا ہو گیا تھا اور اب اس لڑکی کا کہیں سے شادی کا پیام آیا ہے، ہم سوچ رہے ہیں کہ لڑکے والوں کو بتا دیں کہ بھئی لڑکی میں عیب ہے، آپ شادی کرو یا نہ کرو، اس لیے کہ عقد ہو رہا، ایک معاملہ ہو رہا، لڑکی میں عیب ہے، ان کو ہم بتا دیں کہ لڑکی ایسی ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ اگر تم نے لڑکی کا حال میرے علاوہ اب کسی کو بھی بتلایا اور کسی کو معلوم ہوا کہ لڑکی میں یہ عیب ہے تو میں تمہیں اتنی سخت سزا دوں گا کہ سارے ملکوں کے لیے عبرت بن جائے گی۔ اگر تم نے لڑکی کا حال کسی کو بتایا تو میں تم دونوں ماں باپ کو، لڑکی کے ماں باپ کو اتنی سخت سزا دوں گا کہ سارے ملکوں کے لیے عبرت ہو جائے گی۔ اس لڑکی کی شادی ایسے کرو جیسے بہت پاک دامن، نیک طبیعت اور عفیفہ لڑکی کی شادی کی جاتی ہے، اس طرح شادی کرو اس لڑکی کی، اس کی شادی اس طرح کرو جیسا ایک پاک دامن، عفیفہ اور نیک لڑکی کی شادی کی جاتی ہے۔ اگر تم نے لڑکی کا حال کسی کو بھی بتلایا تو میں تمہیں اتنی سخت سزا دوں گا دونوں کو۔ چنانچہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سخت دھمکی دی اس کے ماں باپ کو اور یہ فرمایا کہ اس لڑکی کے اس عیب کا کسی کو علم نہ ہو، اس کے عیب کا کسی کو علم نہ ہو۔ میرے دوستوں عزیزوں، یہ سارے اصول اصلاح اور اجتماعیت کے لیے ہیں، یہ سارے اصول اصلاح اور اجتماعیت کے لیے ہیں، اس لیے کہ جو مسلمان کے عیب کو دیکھ کر دوسروں کو خبر کر رہا ہے اس کو ارادہ مسلمان کی ذلت کا ہے، اس کا ارادہ مسلمان کی ذلت کا ہے، اور اللہ رب العزت ان کو ذلیل کر دیں گے جو کسی مسلمان کو ذلیل کرنا چاہے گا۔ سوچنے کی بات ہے، جو اللہ کی مخلوق کی ذلت کا ارادہ کرے اللہ اس کی عزت کا ارادہ کیسے کر لیں گے؟ کسی مسلمان کی ذلت کا ارادہ کرے اللہ اس کی عزت کا ارادہ کیسے کر لیں گے؟ ممکن ہی نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی شخص کسی مسلمان کی ذلت کا ارادہ کرے اور اللہ رب العزت اس ذلیل کرنے والے کی عزت کا ارادہ کر لیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ رب العزت امت کی اصلاح کا کام ان لوگوں سے لیتے ہیں جو مسلمان کے عیب کو دیکھ کر چھپا لیتے ہیں، مسلمان کے عیب کو دیکھ کر چھپا لیتے ہیں۔ تو مسلمان کے عیب کو دیکھ کر چھپا لو، مسلمان کے عیب کو دیکھ کر چھپا لو، تو اللہ تعالی تم سے کام اس لیے لے لیں گے کہ تم نے اللہ تعالی کی ایک صفت، اللہ تعالی کی ایک صفت وہ تم نے وہ صفت تم نے اپنے اندر پیدا کی ہے، تم نے اللہ تعالی کی ایک صفت اپنے اندر پیدا کی ہے، اللہ تم سے اس لیے کام لے لیں گے کہ اللہ تعالی کی صفات میں سے ایک صفت ستار ہے، ایک صفت ستار ہے۔ اگر تم نے ایک مسلمان کے عیب کو دیکھ کر چھپا لیا تو اللہ تعالی تم سے اس لیے امت کی اصلاح کا کام لے لیں گے کہ تم نے اللہ کی صفت اختیار کی ہے، کیونکہ اللہ کی ایک صفت ستار ہے، وہ تم نے صفت اختیار کی، اللہ تعالی تمہارے اس صفت کو اختیار کرنے کی وجہ سے تم سے امت کی اصلاح کا کام لے لیں گے۔
عمر رضی اللہ تعالی عنہ رات کو پہرا دیتے تھے مدینے کی گلیوں میں، مدینے کی گلیوں میں پہرا دیتے تھے۔ اچانک دیکھا ایک گھر کے اندر چراغ جل رہا ہے، روشنی ہو رہی ہے رات کو، درمیان رات میں، اور گانے کی آواز بھی آ رہی ہے۔ حالانکہ عمر امیر المومنین ہیں، ان کے ذمے امت کا حال دیکھنا، تربیت کرنا، اصلاح کرنا، امام ہیں، امیر المومنین ہیں، اور سزا دینا، حد قائم کرنا ان کے ذمے ہے، حد قائم کرنا ان کے ذمے ہے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس روشنی کی طرف بڑھے، دروازہ بند تھا تو دیوار پھلان کر گھر میں داخل ہوئے، دیکھا کہ ایک بڑے میاں شراب پی رہے ہیں، بڑے میاں شراب پی رہے ہیں، اور ایک ناچنے والی ناچ رہی اور گا رہی، اور بڑے میاں بالکل مست، انہیں کوئی ہوش نہیں کہ عمر گھر کے اندر داخل ہو چکے۔ حضرت نے دیکھ کے فرمایا کہ میں نے اتنا برا منظر نہیں دیکھا کہ ایک بوڑھا آدمی جو اب موت کے قریب ہے، زندگی کے کچھ ایام باقی ہیں، اور وہی گناہ کر رہا۔ بڑی میاں نے دیکھ کر کہا کہ عمر، اگر میں یہ گناہ کر رہا ہوں کہ شراب پی رہا، تو میں اللہ کا ایک حکم توڑ رہا، میں اللہ کا ایک حکم توڑ رہا کہ شراب پی رہا۔ لیکن عمر، تم نے اس وقت اللہ تعالیٰ کے 3 احکام توڑے ہیں، تم نے اللہ کے 3 احکام توڑے۔ پہلی بات تو یہ عمر کہ تم نے گھر میں گھس کر ایک مسلمان کا عیب تلاش کیا، گھر میں گھس کر مسلمان کا عیب تلاش کیا۔ ایک دوسری غلطی تم نے یہ کی کہ تم گھر میں اجازت کے بغیر آئے، یہ بھی قرآن میں ہے کہ بغیر اجازت گھر میں داخل نہ ہو۔ تیسری غلطی تم نے یہ کی ہے، تیسری غلطی تم نے یہ کی ہے کہ دیوار پھلان کر گھر میں آئے، دروازے سے نہیں آئے۔ قرآن میں ہے وَلَا تَجَسَّسُوا، عیب تلاش مت کرو، عیب تلاش مت کرو۔ دیکھو، اس کام میں لوگوں کے اندر خوبیاں ہیں، انہیں تلاش کرو، خرابیاں تلاش مت کرو، کیونکہ جو خرابیاں تلاش کر رہا ہے وہ فساد چاہتا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھنا، مولانا صاحب فرماتے تھے یہ کام ایک چمن کی طرح ہے، یہ کام ایک چمن کی طرح ہے۔ چمن میں فرماتے تھے اس چمن میں شہد کی مکھی بن کر داخل ہو، اس چمن میں شہد کی مکھی بن کر داخل ہو، خنزیر بن کر داخل نہ ہو، کیا بن کر؟ سور بن کر داخل نہ ہو، بلکہ شہد کی مکھی بن کر داخل ہو۔ شہد کی مکھی کی تلاش وہ پھلوں کی، پھولوں کی اور رس کی چوسنے کے لیے ہوتی ہے۔ وہ دیکھتی ہے کہ مجھے انسانوں کی نفع کے لیے کیا کیا چیزیں، کن کن پھلوں سے رس چوسنا ہے، کیونکہ اس کا ارادہ عام انسانوں کو شہد کے ذریعے نفع پہنچانے کا ہے۔ جو کام عام امت کی نفع رسانی کے لیے ہوتا ہے، جو کام عام امت کے لیے نفع رسانی کا ہوتا ہے، اس کام کے کرنے والے خیر کے متلاشی ہوتے ہیں، اس کام کو کرنے والے خیر کے متلاشی ہوتے ہیں۔ جو کام شر کے ہوتے ہیں، ان شر کے کاموں کے کرنے والے وہ شر کے متلاشی ہوتے ہیں۔ تو میری بات توجہ سے سننی ہوگی۔ سب سے بڑی خیر امت میں جو آئی ہے وہ دعوت اللہ کے ذریعے آئی ہے۔ اس کام کے کرنے والوں کے لیے اس کا تو کوئی تصور ہی نہیں کہ وہ شر کے متلاشی ہوں، کہ شر تلاش کرو، شر تلاش کرو، ممکن ہی نہیں ہے۔
کیونکہ جو کام عام امت کی کے نفع کے لیے ہے اس کے کرنے والے خیر کو تلاش کریں گے، شر کو تلاش کرنے والے نہیں ہو سکتے۔